تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثنوی شریف سے ایک حکایت ہے جس کا عنوان ہے حضرت علی اور اخلاص۔ اخلاص یعنی جو بھی کام ہم کریں گے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کیا جاتا ہے اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اور ایسا اخلاص والا عمل چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں اور اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اخلاص اس عنوان سے ایک حکایت ہے۔ کہتے ہیں شیر خدا نے ایک بار ایک دشمن پر کیا خنجر سے وار، بھاگا ایسا زخم خاک پشت پر کہ نہ مارے خوف کے پیچھے نظر، کب بھلا ممکن تھا کر کے کوئی چھل، شیر کے نیچے سے یوں جائے نکل کر تعقوب جا گرایا خاک پر، تھے جدا کرنے کو سر سے اس کا تن، ناگہاں اس مشرک بے عقل نے چاند سے چہرے پہ تھوکا جہل سے، مرتضیٰ نے ہاتھ سے خنجر کو چھوڑا، منہ لیا اس کافر بے دین سے موڑ، چھوڑ کر اس کو ہوئے یکسو کھڑے، یا کہا بخشا تجھے ہٹ جا پرے، در گزر تھی یا خلاف داب جنگ، رہ گیا کافر کھڑا حیران و دنگ، دست بستہ عرض کی اے با کمال، گر اجازت ہو کروں میں ایک سوال، موت تھی میری شرارت کی سزا، عفو میں تجھ کو بتا حکمت ہے کیا، مسکرا کر وہ ولی انس و جاں، یوں ہوئے اپنی زباں سے درفشاں، مجھ کو تجھ سے تھی نہ ذاتی دشمنی، جو عداوت تجھ سے تھی بس اللہ کے واسطے تھی، مارتا اس وقت میں تجھ کو اگر نفس کہتا، دل میں اپنے پھول کر انتقام اس سے لیا اچھا کیا، تھوکنے کا اس نے کچھ پایا مزہ، مارتا تجھ کو اگر میں اس طرح منہ دکھاتا پھر خدا کو کس طرح، شیر حق یوں حق پہ ہے میرا یقین، نفس کے کہنے پہ میں چلتا نہیں، دیکھ کر اخلاص شاہ دین کا مشرک بے دین مسلمان ہو گیا، مرتضیٰ کا دیکھ کر اخلاص تام قوم بھی اس کی ہوئی مومین تمام، شیر حق سے لے سبق اخلاص کا، یوں ادا کرتے ہیں حق اخلاص کا۔ مثنوی شریف کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ مثنوی شریف کا جو ترجمہ ہے اس ترجمے کی کتاب کا نام ہے موتیوں کا ہار، اس سے یہ سبق ہے۔ اس سے سبق کیا ہے؟ حلم کی تلوار کرتی ہے بس کام، چھوڑتی ہرگز نہیں دشمن کا نام۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت مثنوی شریف میں ہے، تو مثنوی شریف کو فارسی میں لکھا گیا ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا۔ اس کا خلاصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشرک کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور پھر اسے قتل کرنے پر تھے، اسے گرا کر اس کے سر کو تن سے جدا کرنے والے تھے کہ اتنے میں اس مشرک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ چہرہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم اللہ وجہہ کہا، یعنی ایسا چہرہ کہ جس پر اللہ کا کرم ہو، اللہ کا رحم ہو۔ تمام صحابہ کرام عزت کے قابل ہیں، لیکن کسی بھی صحابی کو یہ لقب نہیں۔ ہم کسی بھی صحابی کا نام لیں گے تو ان کے آگے لگائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے تو ہم انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگائیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں گے، علیہ الصلاۃ والسلام بھی کہیں گے، کیونکہ کچھ مخصوص القابات جو ہیں کچھ خاص لوگوں کے لیے الگ الگ کیے گئے۔ اگر ہم نبیوں کا ذکر کریں گے تو علیہ السلام لگائیں، علیہ السلام نبیوں کے لیے، اور صحابہ کے لیے ذکر کریں گے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، اللہ کے ولی جو ہیں ولیوں کا ذکر کریں گے تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔ اس طرح کا نیم اور قانون ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے، کرم اللہ وجہہ بھی کہا جاتا ہے، علیہ الصلاۃ والسلام بھی کہا جاتا ہے۔ علیہ الصلاۃ والسلام تمام نبیوں کے لیے کہا جاتا ہے اور تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔
اور صرف کرم اللہ وجہ کریم صرف حضرت علی کے لیے کہا جاتا ہے، حضرت علی کے علاوہ کسی کے لیے یہ لقب نہیں ہے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ حضرت علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا چہرہ دیکھے جا رہے تھے، حضرت علی باتیں کر رہے تھے، آپ ان کے چہرے کو دیکھ رہے تک رہے تھے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے بعد ابو بکر صدیق کی بیٹی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اے ابا جان، یہ آج آپ کیا کر رہے تھے؟ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو اس طرح کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے عائشہ، ہمارے نبی نے فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کے آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ ایسے چہرے پر اس مشرک نے تھوک دیا۔ اب تھوکنے کے بعد اگر کوئی اور ہوتا تو اسے اور زیادہ غصہ آ جاتا اور فوراً اسے بہت بے دردی سے جو ہے بہت شدت سے تڑپا کر اسے مار دیتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خنجر ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ جیسے اس نے آپ کے چہرے پہ تھوکا، کچھ دیر رکے، خنجر چھوڑا اور کہا کہ جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ ابھی عجیب منظر دیکھنے کے بعد اس مشرک کے دل پر بات یہ اسے ہضم نہیں ہو رہی کہ اس نے مجھے چھوڑا کیوں، کیونکہ میں نے کام ایسا کیا کہ غصہ آ کر مجھے اور بے دردی سے مارتا، تو یہ مارنے کے بجائے مجھے چھوڑ رہا ہے، کہتا ہے کہ جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک سوال جو دل میں ہے وہ میں پوچھتا ہوں، سوال یہ ہے کہ تم نے مجھے چھوڑا کیوں؟ حالانکہ میں نے تھکا تو اس کی وجہ سے تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا اور تم مجھے مار دیتے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تجھ سے لڑ رہا تھا، میری تیرے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں کسی سے ذاتی دشمنی کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ تو اللہ کا دشمن ہے، اس لیے میں تیرے ساتھ لڑ رہا، تو اللہ کا دشمن ہے اس لیے میں تیرے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب تو نے میرے چہرے پہ تھکا تو اب تو میرا ذاتی دشمن بن گیا، اب میرا نفس کہتا ہے، مجھے غصہ آ گیا کہ اس نے تیرے چہرے پہ تھکا ہے، تیرا مجرم ہے، تو اس مجرم کو سزا دے۔ اگر میں تجھے اس وقت مارتا تو اپنے نفس کے لیے مارتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی بھی کام ایسا کروں جو اپنے نفس کے لیے ہو، اپنے لیے ہو، میں جو بھی کروں گا اللہ کے لیے کروں، اللہ کی رضا کے لیے کروں، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو مشرک کہتا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ تو دیا ہے، لیکن میں تمہارا غلام بن گیا، تمہاری محبت کی زنجیروں میں جکڑ گیا ہوں، اب تم مجھے کلمہ پڑھاؤ، دین اسلام میں داخل کر۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہے، دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب اپنے قوم میں جاتا ہے تو اپنے تمام قوم والوں کو کہتا ہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا اور ایسا شخص تھا کہ میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر ایمان لے آیا ہوں، اور میں تم سب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس کا دین سچا ہے، وہ سچا ہے، اس کا نبی سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، اس کا خدا سچا ہے، تم بھی اس پر ایمان لاؤ تاکہ اپنے آپ کو عذاب دوزخ سے بچاؤ۔ تو تمام اس کی قوم والے بھی ایمان لے آتے۔ سبحان اللہ، دیکھو اخلاص کے لیے کیا گیا کام۔ اگر حضرت علی اپنے ذاتی نفس کو خوش کرنے کے لیے اسے مار دیتے تو کیا ہوتا؟ مر جاتا، صرف ایک دشمن ختم ہو جاتا، لیکن حضرت علی نے جو کام کرنا تھا اللہ کی رضا کے، اسے چھوڑ دیا، وہ صرف مرا نہیں، اس کے اندر کا مشرک مر گیا، اس کے اندر کا ظلم مر گیا، اس کے اندر کی برائی مر گئی، اور وہ اچھا بن کر دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ کتنے لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ واقعہ بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔